لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں متفرق نوعیت کے سوالات شامل ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہے تھے آپ کی خدمت میں، وہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری تھا، اور اس دوران جو سوالات بعض دوستوں نے ای میل پر بھجوائے یا بعض نے فون پر پوچھے، یا ویسے جب کوئی دوست بعض ملے ہیں تو انہوں نے کوئی بات دریافت کی، تو وہ سوالات اس عرصے میں ہم اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکے۔ وہ جو جمع شدہ سوالات تھے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اور اس سے اگلے پروگرام میں ہم ان سوالات پر گفتگو کریں گے۔ ان سوالات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ ہم باری باری جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے، اور کوئی مزید سوال آپ پوچھنا چاہیں تو روٹین کے مطابق آپ جانتے ہیں رابطے کی تفصیلات کہ سب سے آسان اور سہولت والا ذریعہ یہ ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے ہمیں اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جیسے ان کا وقت آئے گی، باری آئے گی، ان کو شامل کر لیں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض دوستوں کے ہو سکتا ہے کافی وقت گزر گیا ہو انتظار کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک معین موضوع پر بات کر رہے تھے اور متفرق سوالات ہم نے الگ رکھے ہوئے تھے، تو اگر آپ کو وہ تاخیر جو ہے اس تاخیر سے جواب مل رہا ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑا، تو وہ ایک وجہ سے تھا۔ بہرحال ہم معذرت چاہتے ہیں، جیسے بھی ہمیں سوالات ملتے ہیں اور جگہ اس کی بنتی ہے ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور علماء کرام سے اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب، یہ سوال بشارت احمد صاحب نے لندن سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز عید میں اگر کوئی تاخیر سے پہنچے تو رہ جانے والی رکعات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے متعلق یہ بڑی واضح ہدایت ہے کہ جب نمازوں کے لیے آؤ تو تم پر سکینت اور وقار ہونا چاہیے، اور بھاگتے ہوئے سانس چڑھا ہوا ہے اس طرح نہیں آنا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ اگر دیکھو بھی کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو آرام سے آؤ، اور فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جتنی نماز کا حصہ تمہیں مل جائے امام کے ساتھ اسے ادا کر لو، اور جو امام کے ساتھ ملنے سے رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ تو جہاں تک نماز عید کا تعلق ہے، یہ اگرچہ اس طرح فرض نماز نہیں ہے، ایک مسنون نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس میں بھی اسی طرح کہ جو حصہ انسان کو مل جائے وہ امام کے ساتھ ادا کر لے، اور جو رہ جائے اس کو وہ اسی طرح ادا کرے گا جس طرح اس نے وہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنی تھی۔ مثال کے طور پہ کہ وہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیرات کہتا ہے، اور دوسری رکعت میں تکبیر کہہ کے کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیریں کہتا ہے، تو اسی طرح جس طرح امام کے ساتھ اس نے اسے ادا کرنا تھا، اگر وہ امام سے اس کی 1 رکعت رہ گئی ہے تو وہ بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا اور پھر وہ 7 تکبیرات کہے گا، جس میں وہ 7 تکبیرات میں رفع یدین بھی کرے گا، یعنی ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے کے جائے گا، اور پھر وہ اسی طرح جس طرح اس نے امام کی ابتدا میں خاموشی سے تلاوت کرنی تھی، سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی اور ضم سورت کرنی تھی، اسی طرح وہ کر کے خاموشی سے پھر رکوع کر کے 2 سجدے کر کے تو وہ تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دے گا۔ تو یہی طریق ہے اس کا۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ خان صاحب۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں
طاہرہ جبیں صاحبہ نے دارالعلوم ربوہ سے یہ پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تصور پایا جاتا ہے غیر از جماعت میں، یہ ایک خیال ملتا ہے کہ بچوں کا عقیقہ صرف والد کی کمائی سے ہو سکتا ہے۔ کیا یہ خیال احادیث کی روشنی میں درست ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عقیقہ ایک مستحب امر ہے، فرض نہیں ہے، اور صاحب حیثیت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پسند کرے تو پھر وہ عقیقہ کر دے تو بہتر ہے، اور ایک رنگ کی اس کی طرف سے قربانی ہے بچے کی طرف سے۔ تو یہ ایک تو پہلے تو یہ امر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کیا صرف والد کی کمائی سے ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل موجود ہے، اپنا فعل ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا، ایک مینڈا یا ایک بکرا کیا، یا دو بعض روایات میں ملتا ہے دو بکرے بھی کیے۔ تو گویا کہ اس فعل نے ہمیں یہ بتایا کہ نانا یا قریبی رشتہ دار وہ اپنے نواسوں کا عقیقہ کر سکتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب اور اچھا فعل ہے، اور پیار محبت بڑھانے کی طرف ایک قدم ہے، اس سے پیار محبت بڑھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مولوی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان میں مقیم تھے۔ ان کو چٹھی آئی، خط آیا کہ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ جب ان کو خط ملا تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اجازت چاہیے تاکہ میں جا کر عقیقہ کراؤں۔ تو حضور نے فرمایا عقیقے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، تو آپ ایسے کریں کہ گھر میں خط لکھ دیں کہ 7ویں دن بچے کے بال مونڈ دیں۔ تو اور جب 7 دن ہوئے، 7ویں دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود 2 بکرے منگوائے اور ان کی طرف سے ذبح کروائے۔ تو اس طرح عقیقے کا ایک یہ رنگ بھی ہے کہ کوئی بھی پیار محبت کرنے والا شخص، قریبی شخص کسی کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس میں یہ قید لگانا کہ نہیں صرف والد کی کمائی سے ہوگا، اس کے علاوہ عقیقہ نہیں ہو سکتا، یہ قید لگانی درست نہیں ہے۔ لیکن یہ امر بھی یہاں پہ توجہ طلب ہے کہ کسی رشتہ دار کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لازماً عقیقے وہ ان کے بچوں کے عقیقے کرے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک پیار محبت والا فعل ہے وہ فتنہ اور فساد کا موجب بن جائے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خوشی سے نہیں کرتا تو پھر وہ جیسے مسیح علیہ السلام کا وہ نظر آتا ہے کہ کتنے پیار سے خود جو ہے اپنے وہ جو آپ کے تھے صحابی تھے ان کے بچوں کے لیے اہتمام فرمایا، تو یقیناً یہ چیزیں محبت بڑھانے کا باعث ہوتی ہیں آپس میں، اور جو کر سکتا ہے اپنی خوشی سے وہ کر لے۔ اس سند سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ہیں آپ کے خادم جو ہیں اس دور میں جو آپ کے احکامات کو آگے لے کر چلنے والے ہیں، ان کے عملی نمونے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال یہ ہمارے پاس ہے یہ سوال عائشہ صدیقہ احسان صاحبہ نے ہم سے پوچھا ہے ربوہ سے، دارالنصر سے۔ وہ کہتی ہیں کہ چندہ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ جو لفظ ہے یہ دراصل صدق سے نکلا ہے، یعنی ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدق دل کے ساتھ جو ہو وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو اگر جب ہم صدقے کے اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے چندوں اور زکوٰۃ وغیرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو زکوٰۃ بھی دراصل انسان صدق دل کے ساتھ اور ایک عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو چندے ہیں، جماعتی چندے ہیں، کچھ لازمی چندے ہیں، کچھ طوعی چندے ہیں، وہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے انسان پیش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ صدق دل کے ساتھ انسان ایک عبادت سمجھتے ہوئے، ایک نیکی سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ تو اس مفہوم سے اگر ہم دیکھیں
تو اس مفہوم سے قرآن کریم نے زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا، فرمایا انما الصدقات آگے پوری تفصیل ہے کہ کن کن اس میں مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، تو وہ اس میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا، احادیث میں بھی زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا۔ تو گویا اس مفہوم میں ایک مطلب یہ کہ جو صدقے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے، وہ چندہ ہو یا زکوٰۃ ہو۔ تو چندہ جات جو ہیں اس میں کچھ ایسے چندے جو لازمی چندے ہیں جو جماعت کی طرف سے ضروری قرار دیے گئے انسان پر، اور کچھ چندے ایسے ہیں جو طوعی ہیں لیکن انسان نے اپنے نفس پر انہیں ضروری قرار دے لیا ہے۔ تو یہ چندے، ان تمام چندے، ان جو میں نے مفہوم بیان کیا کہ صدقے دل سے چونکہ پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ صدقے کے لفظ تحت آ سکتے ہیں۔ ایک صدقے کا لفظ جو ہے یا صدقے کا مفہوم وہ ہے جو ہمارے عوام الناس میں پایا جاتا ہے کہ انسان گاہے بگاہے ایسی بعض خیرات، ایسا صدقہ کرتا ہے جو رد بلا کی خاطر کرتا ہے، جس کے متعلق ایک تعامل، ایک عوام الناس میں یہ عام مفہوم پایا جاتا ہے کہ وہ غریب لوگوں، مساکین اور ضرورت مندوں کا حق ہے۔ جب ہم صدقے کے اس معنی کو سامنے رکھیں گے تو پھر اس معنی کے روح سے زکوٰۃ اور چندہ پھر اس قسم کے صدقے کے تحت نہیں آئے گا۔ ہاں بعض چندے اس میں آ جاتے ہیں، مثلاً اس قسم کا ایک معاملہ پیش ہوا تو یہاں ہماری UK کی صدر صاحبہ لجنہ، انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا اور حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضور فلاں جو مدعات ہیں، مثلا یتامہ فنڈ ہے، بیوت الحمد ہے، مریم فنڈ ہے، بلال فنڈ ہے، اس میں کیا یہ صدقہ جو عام طور پہ لوگ رد بلا کی طور پہ گھروں میں کوئی ڈبہ رکھا ہوا ہے، کوئی ایسی جگہ جس میں وہ ڈالتے رہتے ہیں، تو وہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت صاحب نے یہ وضاحت فرمائی کہ جو یتامہ فنڈ ہے اور جو بیوت الحمد سکیم ہے اس میں تو وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن بلال فنڈ میں وہ نہیں دیے جا سکتے۔ تو گویا اس لحاظ سے حضرت صاحب نے یہ وضاحت فرمائی کہ یتامہ جو ہیں اور بیوت الحمد میں جو جن کو گھر ملتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہے، غربا ہیں، لیکن جو بلال فنڈ ہے وہ ان شہداء کے لیے ایک الگ فنڈ جماعت کا قائم کردہ ہے جو اس میں جس کی ذمہ داری جماعت نے لی ہوئی ہے، اس لیے اس میں اس قسم کے صدقات جو ہیں جس کا ایک تھوڑا رد بلا کے طور پہ جو معروف صدقہ ہے اور جو تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے، تھوڑا سا نچلے لیول کا سمجھا جاتا ہے، جس پہ زیادہ حق ان لوگوں کا سمجھا جاتا ہے جن کے پاس کوئی مالی مدد، کوئی ایسی مالی استطاعت نہیں ہے، ذرائع اپنے نہیں ہیں، اور شہداء چونکہ جنہوں نے اپنی جان خدا کی خاطر جماعت کے لیے، دین کے لیے خدا کی راہ میں قربان کی ہوتی ہے، ایسے لوگ بڑے قابل احترام اور معزز ہوتے ہیں، ان کے اقرباء اور ان کے اہل و عیال جو ہیں وہ چونکہ جماعت کی ذمہ داری ہو جاتے ہیں، اس لیے حضرت صاحب نے غالباً اس میں ان کو شامل نہیں کیا۔ تو یہ ایک وضاحت ہے اس میں۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ سوال ہے ہمارے پاس منصور صاحب کہ رمضان کے دنوں میں جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو حکم ہے کہ وہ فدیہ دے۔ تو کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ جس کو دیا جائے اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فدیہ ہے؟ اصل میں اسلام میں غرباء کی امداد کے لیے اور مستحقین کی امداد کے لیے کئی طریق جاری کیے ہیں، جس میں محترم ظہیر خان صاحب نے بھی جیسے اشارہ فرمایا کہ صدقات کے ذریعے سے صدقات کا ایک نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، چندہ جات کا نظام ہے۔ اسی طرح اگر عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو تو اس کے لیے بھی بڑا ایک حسین انتظام اللہ تعالیٰ نے جو جاری فرمایا ہے، وہ بھی اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے مستحق بندے اور جو غریب ہیں، مساکین ہیں، ان کی امداد کا ایک طریق نکل آئے۔ تو اسی لیے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اب یہ عبادت میں کمی ہے، کمی نہیں کر سکے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں وہ ایک مسکین کا کھانا اس کے بدلے میں کھلا دیں۔ تو
ایک تو اس جگہ قرآن کریم میں ذکر ہے، ایک اور صورت میں بھی فدیے کا ذکر آیا ہے، وہ حج کے ذکر میں آیا کہ حج بھی عبادت ہے۔ اس کے تذکرے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربان گاہ تک جانے سے پہلے اپنے بال منڈوا دیتا ہے، اور بال منڈوانے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اس کے سر میں یا کوئی جوئیں پڑ گئی ہیں یا کوئی تکلیف ایسی نکل آئی کہ جس کی وجہ سے اس کو پھوڑے نکل آئے ہیں، پھنسیاں نکل آئی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو سر منڈوانا پڑ رہا ہے، یا پھر بیماری ہے جس بیماری میں اس کا سر منڈوانا ضروری ہے، تو اگر وہ منڈوا دیتا ہے تو اس کے طور پہ بھی فرمایا کہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اور اس میں اس فدیے کی بھی 2-3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ وہ روزے رکھ لے، ایک یہ ہے کہ وہ قربانی دے دے، ایک یہ ہے کہ وہ صدقات دے دے غریبوں میں۔ صدقہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ فدیہ صدقے کی صورت میں دے دیا جائے۔ تو ہر 2 صورتوں میں غرباء کی مدد ہے، غرباء کی امداد ہے۔ تو ان دونوں جگہوں پر مجھے کوئی ایسی یہ نہیں ملی کہ غرباء کو اطلاع دینا بھی ضروری ہے، یا ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ ہم فدیے کی رقم دے رہے ہیں، یہ صدقے کی رقم دے رہے ہیں، یہ چندے کی رقم دے رہے ہیں، یہ فلاں یا زکوٰۃ میں سے دے رہے ہیں۔ کسی جگہ بھی ایسا کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا، کوئی پابندی نہیں ملتی، بلکہ عزت نفس کے لیے، غرباء کی عزت نفس کے لیے، مستحقین کی عزت نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بس امداد کے رنگ میں دے دیا جائے۔ اور البتہ اگر کوئی پوچھتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ ہم چونکہ ایسی رقم نہیں لیتے، تو اس صورت میں اس کو بتا دینا چاہیے۔ ویسے از خود بتانا مناسب نہیں ہے، اور بتانا چاہیے ہی نہیں، بلکہ یا بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں وہ جو ہے قرآن میں اور احادیث میں اس کا معین طور پر حکم نہیں ملتا، یا یہ ممانعت نہیں ملتی کہ بغیر بتائے یہ نہ دو۔ اور جو چونکہ چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل الاشیاء اباحت، کہ بنیاد چیزوں کی اصل چیز یہ ہے کہ اجازت ہے، سوائے اس کے کہ کسی چیز کے متعلق واضح مناہی آ جائے کہ یوں نہ کیا جائے۔ اگر وہ مناہی موجود نہیں ہے تو پھر بنیادی جو شکل ہے وہ اجازت کی شکل ہے، کہ اس طرح سے یہ دینا جو ہے وہ اجازت ہے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں صدقہ نہیں لیتا، انا لا ناکل صدقۃً، اعلان کر دیا تھا، ہر کو پتہ تھا۔ اس لیے جب کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنے کے لیے لاتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ لیتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ صدقہ ہے کہ یا صدقۃٌ ہبۃٌ یا ہدیۃٌ۔ تو اس صورت میں چونکہ جب اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب پوچھ لیا جائے تو پھر بتانا ضروری ہے۔ ہاں، اور دوسری صورت میں اعلان بھی ضروری ہے کہ اس شخص کا یہ اعلان ہے کہ میں ایسی چیزیں وصول نہیں کرتا، اس لیے میرے سامنے جب کوئی چیز لانی ہے تم نے تو تم مجھے اس کی نوعیت بتاؤ کہ یہ کس وجہ سے لائی جا رہی۔ لیکن عام امت کے لیے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اصل الاشیاء الاباحت ہو، تو اصول یہی ہے کہ ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے کہ وہ اوپن کسی نے کر دی ہو یا اس کو مخصوص کر دیا ہو۔ تو جب مخصوص نہیں کیا تو وہ درست ہے۔ لیکن اس میں ایک وضاحت بھی ہو جانی چاہیے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح محترم منصور صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہم جو ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، بلکہ جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت امام حسین کے منہ سے وہ صدقے کی کھجور نکال کے پھینک دی اور ساتھ یہ فرمایا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں صدقہ نہیں لیتا اور اسے ناپسند کرتا ہے، تو پھر اس کو میرے خیال میں صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی ہدیہ یا نذرانہ انسان دے سکتا ہے ایسے شخص کو تو وہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پھر صدقہ انسان نہ دے، کیونکہ میرے ذہن میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں پہ سید کی یہ بحث آئی ہے کہ ان کو صدقات دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، تو اس میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ تو اگر وہ کہیں پہ کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو اس کی ویسے خدمت انسان اگر کر سکتا ہے تو اسے کر دینی چاہیے۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے صدقہ منع کیا ہے، تو ایسے اگر کوئی ہیں سید جو ضرورت مند بھی ہیں تو پھر ان کو انسان دوسری ان کا ویسے بھی تو ایک حق بنتا ہے کہ ان کا امداد کے تحفے کے دیا جائے، ضروری نہیں کہ وہ صدقے کا استعمال کیا۔ ویسے سبیل اللہ جو انسان بالکل سبیل اللہ خرچ کرتا ہے تو اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی خوبصورت، جو محترم منصور صاحب نے کہا نا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا، اور حضور کا عمل بھی یہ تھا کہ جب کوئی صدقہ آتا تھا تو اہل صفہ کو وہ سارا اسی طرح بھیج دیتے تھے،
اور اگر کوئی ہدیہ آتا تو اس میں سے کچھ کھا لیتے اور باقی ان کو بھیج دیتے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی کے پاس صدقہ آیا ہے جو مستحق ہے، اس کو کسی نے صدقہ دیا اور اس نے اس صدقے میں سے کچھ آن سلم کو بھیجا ہے تو حضور نے اسے ضرور کھایا اور فرمایا لہو صدقۃن ولنا ہدیۃن، اس کے لیے صدقہ لیکن اس میں سے اس نے ہمارے لیے تو ہدیہ ہی بھیجا ہے، تحفہ جو ہے ہمیں بھیجا ہے، تو اس کے لینے میں یعنی وہ چیز اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی اس میں خرابی کوئی پیدا نہیں ہو جاتی، یعنی کوئی بلا اس میں نہیں چلی جاتی کہ وہ جو تصور پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ جی کسی کو صدقہ دیا گیا ہے تو اس مال میں سے نہ لو، وہ ایسے جیسے کوئی بلائیں اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ یہ بھی کانسیپٹ، یہ تصور جو ہے نا کہ شاید اس کی بلائیں اتر کے صدقہ لینے والے پہ چلی جائیں گی، ایسی کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو احکامات کی شکل ہے۔ ایسی اصل جو عافیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس طرح چیزوں کے ساتھ یوں نہیں بندھی ہوئی۔ جیسا آگے چلتے ہیں جو سوالات ہیں ان میں اگلا سوال، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ متفرق نوعیت کے سوالات ہیں، کسی ایک معین موضوع پہ کسی سوالات جو ہیں بدل جاتی ہیں ان کی شکل۔ ابھی جو سوال خاکسار کے سامنے ہے وہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں جو فقہ احمدیہ کے مطابق جو اونٹ ہے وہ کم سے کم 3 سال کا، گائے 2 سال کی، اور بکری یا بکرا وغیرہ جو ہے وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس میں احادیث میں اس پہ مختلف احادیث بھی ملتی ہیں، مثلا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کتاب الاضاحی کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بکریاں دیں، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی بڑے التزام کے ساتھ فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کے لیے بھی پسند کرتے تھے کہ وہ قربانیاں، عید کی قربانیاں کریں، تو حضور نے کچھ بکریاں انہیں دیں کہ یہ صحابہ میں تقسیم کر دو تاکہ وہ قربانی کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ تقسیم کر دی اور ایک بکری جو 1 سالہ تھی وہ رہ گئی، تو میں نے آ کے رپورٹ دی، عرض کی کہ حضور باقی ساری تقسیم ہو گئی، ایک بچ گئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اسے تم اپنی طرف سے قربان کر دو۔ تو گویا 1 سال کی بکری جو تھی وہ حضور نے قربان کرنے کی اجازت انہیں دی۔ اسی طرح حدیث میں لفظ استعمال ہوتا ہے مسنہ، جانور کے مسنہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کے سامنے والے دودھ کے دانت گر جائیں تو اس کو مسنہ کہتے ہیں، اور ایک لفظ عام طور پہ یہ جو ہے 1 سال کی عمر کے قریب جا کے یہ جانور کے دانت گرتے ہیں۔ اور جو جزا کا اسی طرح ایک لفظ آتا ہے جس کے متعلق جو دمبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ 6 ماہ کا بھی بحث ہے، 7 ماہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، 1 سال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے مختلف بحثیں موجود ہیں جن سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ دمبے وغیرہ کی عمر جو ہے وہ اگر وہ موٹا تازہ ہو تو 6 ماہ کا ہو تو وہ بھی قربانی کے لیے جائز ہے، درست ہے، اور عام جو بکرا بکری وغیرہ ہے یا بھیڑ ہے تو یہ کم از کم 1 سال کی ہو تو وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ قربانی کے قابل ہو جائے، تو یہ ہے۔ لیکن اس میں بڑی بنیادی چیز جو ہے کہ خدا کی راہ میں جو قربان کی جا رہی ہے چیز وہ بے عیب ہونی چاہیے، یہ نہ ہو مثلا احادیث میں آتا ہے کہ وہ کن کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ نکلا ہوا نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا جس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے تو وہ خدا کی راہ میں جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ خدا کی راہ میں دینے والی چیز جو ہے وہ بڑی اچھی اور بڑے پیار کے ساتھ دی جانے والی چیز ہے۔ تو یہ چیزیں بھی بنیادی طور پر قابل غور ہیں، یعنی وہ بنیادی طور پر اس کے نیچے وہ آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بالکل، تو انسان کبھی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی عیب دار چیز وہ لے، اس کا انسان اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ بہترین چیز ہو، تو جب خدا کی راہ میں دینا ہے تو وہ بھی بہترین۔ دوسری جگہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہ دو کہ اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم آنکھیں بند کر لو اس کو لینے سے۔ ہاں، تو یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کی جا رہی وہ خدا کے لیے کیسے دی جا سکتی۔ بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ خان صاحب، مہربانی۔ آگے چلتے ہیں منصور صاحب، یہ سوال اس سے بالکل الگ ہٹ کے ایک اور نوعیت کا ہے۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ عورت کے لیے طلاق کی عدت کیا ہے اور عدت کے دوران کے کیا احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں؟
اگر عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور رخصتانے سے قبل طلاق دی جاتی ہے، نکاح ہوا لیکن رخصتانہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، بعد میں ان بن ہو گئی یا کوئی وجہ بن گئی اور پھر طلاق دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. اور عدت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق کے بعد جب چاہے نکاح کر سکتی ہے، کوئی معین عرصے کے لیے اس کو نکاح سے دستکش رہنا یا نکاح سے رکنا ضروری نہیں ہے. اور دوسری صورت ان عورتوں کے لیے کہ جن کا رخصتانہ ہو جاتا ہے، جن کے تعلقات میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو وہ اس کی عدت 3 حیض بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، ثلاثۃ قروء کہ 3 حیض یا 3 طہر اس کی عدت ہے. اور اگر ایسی عورت ہے کہ جن کو حیض نہیں آتا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس صورت میں ان کی عدت احتیاط کے لیے احتیاط کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ 3 ماہ تک وہ نکاح سے دستکش رہیں گی، 3 ماہ تک وہ اسی شخص کے نکاح میں رہیں گی. اور اس کی تیسری یا چوتھی صورت یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور کوئی شخص حمل کی حالت میں اس کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو وضع حمل تک انتظار کرنا پڑے گا، یعنی وضع حمل تک وہ کوئی نکاح نہیں کر سکتی. اور خامند کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اور بغیر نئے نکاح کے ذریعے سے رجوع کر سکتا ہے. عدت طلاق کے لیے جو احکامات ہیں اس میں قرآن کریم سے ہمیں ایک ہدایت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ نہ تو اے مردو اے خامدو نہ تو تم ان کو اس پیریڈ کے دوران گھر سے باہر نکالو اور نہ ہی ولا یخرجنا اور نہ ہی وہ خود نکلیں، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی جان کا خطرہ ہو، کوئی فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر اس صورت میں ایک دوسرا حکم کے تحت الا یاتینا بفاحشۃ مبینۃ کے الفاظ آتے ہیں کہ استثناء موجود ہے، لیکن پہلا حکم یہی ہے کہ عورت کو عدت اپنے خامند کے گھر میں گزارنی چاہیے، چاہے متعلقہ ہے یا حمل کی عدت ہے یا جو بھی طلاق کی جو عدت ہے خاص طور پہ وہ اپنے خامند کے گھر میں گزارنی چاہیے. اور اس کی حکمت کیا ہے کہ کیوں رکھی گئی کہ عورت اپنی عدت خامند کے گھر گزارے، وہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں پڑھ دوں کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑا ایک پیارے جملے ارشاد فرمائے ہیں. حضرت حضور فرماتے ہیں قرآن شریف میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے کہ پرانے تعلقات والے خاوند اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جاویں. پھر فرمایا یہی وجہ ہے کہ اس نے طلاق کے واسطے بڑی بڑی شرائط لگائی ہیں، وقفے کے بعد 3 طلاق دینا اور ان کا ایک ہی جگہ رہنا وغیرہ. یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی وقت ان کے دلی رنج دور ہو کر آپس میں صلح ہو جاوے. تو گویا صلح کے لیے کہا گیا کہ عورت اپنے خامند کے گھر میں رہے، کیونکہ بعض اوقات وقتی غصہ ہوتا ہے، جذبات میں آ کر طلاق دے دی، بعد میں ندامت پیدا ہوئی. تو جب عورت گھر میں نہیں ہوگی تو خود بخود دوریاں بڑھیں گی، بجائے اس کے کہ نفرتیں ختم ہوں، نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے کہا گیا کہ عورت وہاں پہ گھر میں رہے. لیکن یہاں پہ بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ عدت طلاق کو عدت وفات کے ساتھ، کہ جس طرح کہ عدت وفات میں بناؤ سنگار کرنا منع ہوتا ہے یا پھر عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کسی صورت میں بھی، تو اس طرح کی کوئی احکامات عدت طلاق کے لیے نہیں ہیں. عدت طلاق میں عورت بناؤ سنگار کر سکتی ہے اور گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے. اس کو ان دونوں عدتوں کو الگ الگ ڈیل کرنا چاہیے، کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. ایک اور جو حکم قرآن کریم میں آتا ہے کہ عدت کے دوران جو ہے عورت کو کسی نئی جگہ جو ہے وہ رشتہ طے نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ذکر منصور سا قرآن کریم میں ملتا ہے. ہاں جی بالکل. عدت کا تو لفظی مطلب یہ ہے کہ نکاح سے رک جانا، جیسے آتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو روکے رکھیں اور کسی رنگ میں بھی وہ چونکہ اس کی زوجیت میں ہے. اور بلکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر طلاق کسی خامند نے دی ہے
اور اس کے دوران وہ فوت ہو گیا تو وفات کے بعد وہ عورت عدت وفات منائے گی، عدت وفات اس کی شمار ہوگی، اور اس خامند کا ترکہ وہ پائے گی، اس کی بیوی شمار ہوگی، اس کی زوجہ شمار ہوگی، ہاں جی اس کے حصے. اس لیے یہ کہ پہلے نکاح سے آزادی کے بغیر ہی دوسری کی طرف جگہ کہیں جو ہے رشتہ کرنا وہ مناسب نہیں ہے، اور قرآن کریم کی جو معروف ہدایت ہے اس کے بالکل خلاف ہے. جزاک اللہ منصور صاحب. خان صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں بھی ہمارے پاس ابھی بعض اور متفرق نوعیت کے سوالات ہیں، ان پر گفتگو کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر نئے سوالات کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول